پاکستان میں سیاسی ہلچل اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں پہ عدالتیں ہی کام کر رہی ہیں، عدالتوں میں سارے کیس چل رہے ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے بس یہی جو سیاسی مقدمے ہیں وہی اس کا سیاسی مقدر بھی بنے ہوئے ہیں اور ملکی مقدر بھی بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا گیا، اس پہ بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بشانی صاحب کے ساتھ بات چیت تھوڑی سی کریں گے آخر میں۔ جو یو کے ہائی کمشنر ہیں وہاں پہ میڈم جین میریٹ، انہوں نے دورہ کیا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کا، تو اس پہ بھارت نے احتجاج کیا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے۔ لیکن پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ بشانی صاحب، آپ خود بیرسٹر ہیں یہاں کینیڈا میں اور آپ کی گہری نظر ہے۔ میں نے شروع میں سر کہا کہ پاکستان کی عدالتوں میں لگتا ہے کہ صرف یہ سیاسی مقدمات ہی اس وقت زیر سماعت ہیں یا ہم تک خبریں ان کی پہنچ رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ وہاں کی تمام عدالتوں کا بنیادی کام جو ہے وہ بس یہ سیاسی معاملات کو الجھانا یا سلجھانا ہے، اور حتیٰ کہ عدالتیں تو اب جیل میں پہنچ گئی ہیں۔ عمران خان کے لیے ڈیلی عدالت جیل میں لگتی ہے۔ تو سر، یہ جو قانونی شعبہ بازیاں پاکستان میں، یہ آپ کو کیسے دکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو اب اس وقت قانونی شعبہ بازی کے بجائے یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی سیاست میں ہو رہا ہے وہ عدالتوں کے تھرو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک پروسیس جو سٹارٹ ہوا تھا وہ اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے، یعنی وہ آخری مرحلے میں ہے۔ تو اس آخری سٹیج پہ ظاہر ہے پھر ہر ایشو جو ہے وہ جا کے عدالت میں اینڈ اپ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ 2-3 مہینے سے جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ٹرائل ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے، اور اس کے بعد کے جو اس سے پہلے کے جو ایون واقعات ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اسمبلی میں جس طرح کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی تھی، عمران خان نے خود ہی اپنے سپیکر کے ذریعے، وہ معاملہ بھی جا کے عدالت میں اینڈ ہوا۔ پھر انہوں نے جو اپنی اسمبلیاں وغیرہ ڈیزالو کی، ان کی بھی پھر ریمیڈی عدالتوں سے لینے کی کوشش کی، اور یہی چیز آگے جا کے تو اب آخری جو جھٹکا ہے وہ یہ بلے والا تھا کہ جو انتخابی نشان کے طور پہ یہ بلہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے بہت بات ہو چکی ہے پاکستان میں، تو یہ ایک نان سٹاپ قسم کی اس پہ ڈسکشن ہے۔ یہ جو ڈیسیجن سپریم کورٹ نے کیا ہے ٹیکنیکلی اور لیگلی سپیکنگ، تو وہ بالکل بے داغ قسم کا ڈیسیجن ہے، چونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس میں جو اپیلیں آتی ہیں تو اس اپیل کی جو ہے وہ ججز یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کا جو کورٹ تھا اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی ہے، اور غلطیاں 2 قسم کی وہ ڈھونڈتے ہیں، ایک تو کوئی قانونی غلطی ہے اور دوسری کوئی واقعاتی، یعنی فیکٹس آف ایرر آف فیکٹ اور ایرر آف لا۔ تو اگر ان 2 غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو تو پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو سیٹیسفائیڈ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی نہ ہو تو سپریم کورٹ کوئی نئے گراؤنڈز پہ چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر سکتا، جس طرح کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ اگر چاہتا تو وہ ہیومن رائٹس کے بیس پہ ان کو موقع دے سکتا تھا یا اس طرح کی چیز، تو وہ بالکل صحیح ہے، کورٹ کے پاس اس طرح کے کافی وسیع سپیس ہے۔ لیکن جب ٹیکنیکلی اور لیگلی کیس اتنا صاف ستھرا ہو کہ اس کے جو لوئر کورٹ ہے، جو اس کیس میں الیکشن کمیشن تھا، تو اس نے جو ڈیسیجن کیا، جب انہوں نے اس میں کوئی غلطی نہیں چھوڑی جس کو سپریم کورٹ ریکٹیفائی کرے، تو اس لیے یہ بڑا ایک صاف قسم کا جو ہے ان کو موقع مل گیا۔ لیکن اس موقع کو بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ عدالتیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس سمت میں چل رہی ہے۔ اب چونکہ ہوا کا رخ یہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو ماحول بنایا گیا ہے اس کا سارا مقصد اور مدعا ہی یہی ہے
کہ ایک شخص کو لایا جائے اور دوسرے کو پیچھے ہٹایا جائے، تو وہ پھر جتنے ڈیسیجن ہو رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو اس چیز کی دلالت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کورٹ کے لیے سب سے بہترین جو ٹرم استعمال کی تھی بے نظیر بھٹو نے، کینگرو کورٹ والی، وہ بالکل صحیح تھی اور وہ آج بھی اتنی درست ہے۔ چونکہ آپ یہ دیکھیں گے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہوپس ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جی فلاں صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، فلاں صاحب آئیں گے تو یہ ہونے والا ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا وہی ہے جو وہ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو طے کیا ہے، وہ جو روڈ میپ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور یہ روڈ میپ انہوں نے ظاہر ہے 1.5-2 سال پہلے دے دیا تھا کہ اب ہوا کا رخ یہ ہوگا اور ہوا اس سمت چلے گی، تو وہ پورا ملک جو ہے اس کو مل جل کے تو اس سمت چلا رہا ہے۔ ہوا کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے سارے ادارے دیکھ رہے ہیں، کورٹس بھی دیکھ رہی ہیں، اور بدقسمتی سے جو پاکستان میں 76 سال سے ہو رہا ہے وہی ابھی بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بشائن صاحب، آپ نے بیچ میں ذکر کیا پروجیکٹ عمران خان کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو بھی وائنڈ اپ کرنے کی کوششیں ہوئیں، بھٹو خاندان کو بھی وائنڈ اپ کرنے کی کوششیں ہوئیں، پھر وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی ادارے جو اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ری لانچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سچویشن آپ کو تحریک انصاف کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ مستقبل میں ان کو ری لانچ دوبارہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کی صورت میں تو زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں کانفلکٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے آپ نے نام لیے، مثلا ذوالفقار علی بھٹو ورسز اسٹیبلشمنٹ یا نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ، جو کانفلکٹ تھے وہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے تو وہ کانفلکٹ جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اب کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود ود دی پیسج آف ٹائم جب حالات بدلے تو پھر جو نئے لوگ تھے یا وہی نواز شریف کی شکل میں تو وہی تھے، تو انہوں نے پھر کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ ری نیگوشیٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ کی چینج ہے یا چینج آف ہارٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بعض حالات میں، تو اس سے فائدہ اٹھا کے تو نئے جو رولز آف گیم ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے تو ان کے اندر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں جب جنرل ضیاء کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار نہیں دیا جا سکتا، آل دو کے بعد میں جنرل ضیاء الحق درمیان میں نہیں رہے، لیکن اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بالکل ایک ڈکلیئر قسم کا ایک پرنسپل تھا۔ لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے وہ ووٹ لے کے آئی تھی اور جس حد تک وہ اقتدار لینے کے لیے جانے کے تیار تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ممکن، اگر کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، لیکن ضروری نہیں تھا کہ اس کو روکا جائے، چونکہ انہوں نے جو بھی شرائط جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے سامنے رکھی وہ انہوں نے اس سے بڑھ کے مان لی۔ مثلا ان کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو وزیر خزانہ ہے اور آپ کا جو وزیر خارجہ ہے، آپ کا جو وزیر دفاع ہے وہ ہمارا ہوگا، تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کیا پرابلم ہے جب ایک کاسمیٹک شو بازی بھی ہو رہی ہے، ویسٹ کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہے اور آپ اپنے بدترین کریٹک اور مخالفین جو ہیں ان کو سپیس دے سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مخالفین نے مکمل طور پہ آپ کے سامنے سرنڈر کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کمپرومائز ہوا۔ اب جو نواز شریف کے دور میں ہوا، اب کا جو لیٹسٹ آج کا کمپرومائز ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کے جو ہے یہ مطلب بہت ہی سخت قسم کے کلیش کے بعد کمپرومائز تک بات پہنچی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ وہ جو کلیش ہے یا کانفلکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اب بھی اس سٹیج تک نہیں گیا ہے۔
جو 9 مئی کے واقعات ہیں اگر آپ ان کو الگ کر لیں تو باقی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بہت بڑا کوئی تصادم کی کیفیت ہو. آپ عمران خان کے ٹاپل ڈاؤن ہونے سے پہلے کے 6 مہینے کی ان کی ساری تقاریر دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں کہ کس طرح ریپیٹڈلی انہوں نے بار بار یہ عرض کیا جی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں, آپ غیر جانبدار نہ ہوں, اور کس طرح انہوں نے آئیڈیالوجیکلی اور اسلام کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کی سرپرستی امر معروف اور نہی المنکر اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے کیٹاگری میں آتی ہے. تو آخر وقت تک جب ان کو اریسٹ کیا گیا, جب ان کو اٹک جیل میں بھی پھینکا گیا, تو اس وقت تک بھی ان کی پالیسی یہ تھی کہ ریکنسائل ہم کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری پشت پہ کھڑے رہیں اور اقدار ہمیں دیں. تو عمران خان نے اپنی پوری پالیٹکس میں ایک دفعہ بھی ملیٹری انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو نہ چیلنج کیا, نہ اس کی سپیس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی, جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا اس حساب سے 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان جو اکانومی کے حوالے سے ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے اور اس مد میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس کی بساط اور اس کی اوقات سے کہیں زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بجٹ کو استعمال کر کے تو جو انسٹیٹیوشن وہاں پہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, جو قوتیں وہاں پہ پنپتی ہیں, وہ پھر اس سے زیادہ جو ہے اپنا سپیس مانگ رہی ہیں پالیٹکس میں. یہ 2 کانفلکٹ ہیں پاکستان کے فنڈامنٹل, یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں تو سارا پھڈا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس پہ عمران خان جو ہے وہ آج بھی اسی پیج پہ ہے جس میں وہ شروع میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھا یا اس سے پہلے کسی جنرل کے ساتھ تھا. تو اس حوالے سے وہ جو ہوتا ہے نا پرسنا نن گراٹا کا لیبل جو اس پہ لگایا گیا وہ صرف 9 مئی کے 1 دن کا واقعات ہیں جن کی بھی اس نے فل رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی. اس کے بعد آج جو 4-5 مہینے سے اس کے ساتھ یہ جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے, جس طرح اس کی پارٹی کو انڈر کٹ کیا گیا, اس کے انفلوئنس انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی, اب بھی اس نے اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو نشانہ نہیں بنایا ہے. شخصیات کی بات کرنا بالکل دوسری بات ہے. تو اس حساب سے اگر آپ جو ہے وہ ریکنسائل کا پروسیس بے نظیر کے ساتھ ہو سکتا ہے, بھٹو کے قتل کیس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس پہ غداری کے الزام لگا کے اس سے جو ہے وہ انتہائی ذلت کے ساتھ اقدار سے محروم کر کے جلا وطن کر کے, تو عمران خان نے تو ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ کیوں نہیں. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ عمران خان کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں جسے کیٹاگوریکلی کہی گئی, وہ شخصیات کو چیلنج کرتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ عمران خان کو وہ اکاموڈیٹ نہیں کر رہے. اگر وہی شخصیات عمران خان کو یعنی چیف دا آرمی سٹاف ہو یا ISI کے ہیڈ ہوں اکاموڈیٹ کر دیں تو وہ ایک دم سے عمران خان کے فیورٹ ہو جائیں گے. یہ ریالٹی آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کی. بشائی صاحب, اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کے پاس مجھے کوئی بہت زیادہ وقت میسر نظر نہیں آتا, کیونکہ اکانومی کا برا حال ہے. انٹرنیشنل سٹیج پہ اب پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے, چونکہ جو پہلے امریکہ پاکستان کو اپنے جو ہے ہر طرح سے اکاموڈیٹ کرتا تھا. تو اس سارے سینیریو میں یہ جو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے وہ آپ کو کتنی دیر تک چلتا نظر آئے گا, کیونکہ پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کرتا ٹائم کے اعتبار سے. دیکھیں جی, اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہیں ان کو انہوں نے بڑی حد تک جو ہے الگ کر لیا ہے اپنے جو اکنامک کرائسس ہیں ان سے, جس کی مثال ان کی وہ جو انویسٹمنٹ کونسل ہے جس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ملک کی اصل لیڈرشپ کون ہے, اور اس بنیاد پہ انہوں نے فارن فورسز کے ساتھ ممالک کے ساتھ لین دین بھی کیا ہے, بڑی تعداد میں پیسے بھی لیے ہیں, اور اس کے بعد ملک کے اندر
جو ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں زمینیں بیچنا یا گرو رکھنا، لیز کرنے سے لے کے بلینز آف ڈالر کے جو منصوبے ہیں، انہوں نے سکسیسفلی سیو کر لیے ہیں، اور وہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری ان پالیسیوں کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، خواہ کوئی بھی حکومت بنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس سطح پہ باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ معاملات ہم چلائیں گے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان جو ہے وہ بدترین قسم کے پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت ان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہوئی ہے۔ پچھلے سال جو عمران خان کی حکومت میں ملک کے دیوالیہ ہونے کی جو باتیں ہو رہی تھی، یا تقریباً ہر دروازے پہ دستک کے باوجود وہ اپنا خالی کاسہ واپس لے کے آتے تھے، اس کی نسبت آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تقریباً 15 سے 20 بلین ڈالر جو ہے اس کی ڈیلنگ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا مختلف معاہدے جو ہیں ان پہ سائن کیے، جس میں سعودی عربیہ سے لے کے UAE اور چائنا وغیرہ تک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اکانومی میں لیڈرشپ کو شو کیا ہے کہ یہ کام ہم ہی سنبھالیں گے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا یہ ہمارے تھرو ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اصل چیز تو یہی ہے کہ جو فارن آپ کی جو مدد ہوتی تھی، جہاں سے پیسے آتے ہیں، اور پاکستان اصل میں چلتا ہی جو ہے وہ فارن ایڈ پہ اور ڈالرز پہ ہے، خواہ وہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، یا کوئی بھی، ایون چائنا کو بھی آپ شامل کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا، یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے، خواہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا کون جو ہے وہ لیڈر آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسری چیز جو ہے اس میں جو بڑی اہم ہے وہ نواز شریف کا یہ ایک نئی پوزیشننگ، جس میں انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے جو پاکستان ملیٹری کی جو انفلوئنس ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اس کے سپیس کو تسلیم کیا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب ہمیں مل جل کے ہی تو ملک کو کرائسس سے نکالنا پڑے گا۔ اب مل جلنے سے مراد کوئی عمران خان سے ملنے کی بات تو نہیں نہ کی انہوں نے، مل جل کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کونسل ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو پالیسی میکر ہیں، یہی جو ہے انہی کی پالیسیوں پہ عمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے، پہلی بات ہے انتخابات کی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، ان کو اگر کوئی بھی سیریسلی چیلنج کرے تو اس وقت بھی یہ انتخابات جو ہیں وہ بے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بندوبست کر لیا ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا۔ ان انتخابات کو چیلنج کرنے کا رائٹ اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور اس کی پارٹی کا بنتا ہے، جنہوں نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا، اور وہ اس حد تک چلے گئے کہ آپ ہمیں انتخابی نشان دیں یا نہ دیں، کوئی اور ہمارا حق ہمیں دیں یا نہ دیں، لیکن انتخاب ہم نے ہر صورت میں لڑنا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ایسی شکل میں لڑ رہے ہیں وہ کہ جس میں وہ پورے جو ہے ایکسپوجر جو مینیپولیشن کے لیے ہے، اور اسمبلی ممبران کو ادھر سے ادھر کرنے کے جو پروسیس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ آزاد امیدواروں کو انتخاب کریں اس طریقے سے اور پھر بعد میں ان کو مینیپولیٹ کریں۔ تو اس کریڈیبلٹی کو چونکہ کوئی چیلنج کرے گا نہیں، حالانکہ دنیا کو پتہ ہوگا کہ ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ 2-4 سال تک بالکل اسی طرح چلے گا، اور اس میں جو ہے وہ شیر آیا والی بات بھی بیچ میں چلے گی کہ جی دیوالیہ ہونے والے ہیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، جب زیادہ پریشر بڑھے گا تو اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو، یہ جن کو آپ پالیٹیشنز کہتے ہیں، بڑی حد تک دیوار سے لگا کے تو یہ منوا لیا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ پرابلم یہ ہے۔ جی بشائی صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی جو صورتحال ہے
پاکستان جس کو آزاد کشمیر کہتا ہے، بھارت جس کو POK کہتا ہے. UK کی ہائی کمشنر جو ہیں پاکستان میں مس جین میریٹ نے دورہ کیا پاکستان کی طرف کے کشمیر کا. اس پہ بھارت نے پروٹیسٹ کیا. اب میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سے میں پوچھ رہا تھا پہلے کہ کتنا پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والا ڈائسپورا UK میں رہتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ آلموسٹ اوور 1 ملین پیپل، اور اسی طرح یورپ کے دوسرے ملکوں میں خاص طور پر اسکینڈینیویا میں بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد کئی جنریشن سے رہ رہی ہے، کیا آپ کو بشانی صاحب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کے کشمیر کے موقف کے ساتھ ان کی اکثریت ڈٹی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ٹرو ڈیموکریسی انجوائے کر رہے ہیں انگلینڈ میں یا ناروے میں یا سویڈن میں یا ڈنمارک میں، مگر وہ کیسے پاکستان کے کشمیر کے موقف کو وہ درست سمجھتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی آپ کو مشکل لگتی؟ نہیں، یہ بات جو ہے اس میں بڑے ابہام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو کشمیر کمیونٹی ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کی جو روایتی کشمیر پالیسی ہے اس کو اپوز کرتی ہے اور کسی بھی طریقے سے اس سے اتفاق نہیں کرتی. وہ مختلف قسم کے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. زیادہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں یا جو ہے وہ آزاد کشمیر کو، جس کو آپ پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کہتے ہیں، اس کو پاکستان کا حصہ نہیں مانتے. اور یہ ایک بہت بڑی کلیئر قسم کی میجارٹی ہے وہاں پہ. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ لوکل پالیٹکس میں بلینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جس کے پاس اقتدار وہاں پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر میں جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پھر اس کے استقبالیے اور اس کی جو پالیٹکس ہے اس کو وہ آن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ یہ جو وہاں کا صدر ہے اس نے انوائٹ کیا برٹش ہائی کمشنر کو. تو ایک تو وہاں کا صدر ہے جس کو لوکل اتھارٹی گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے مانتی ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، کہ چونکہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو لوکل اتھارٹی قرار دیا تھا 1947 میں. تو اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور ان کی انویٹیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں. لیکن ایک تو یہ تھا، دوسرا جو ہے وہ جو بہت بڑا ڈایاسپورا جس کی آپ نے بات کی کہ وہ اوور 1 ملین پیپل جو ہے، اور ان میں سے جو ہے وہ تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ میرپور اس ڈسٹرکٹ سے ہیں جہاں پہ یہ گئے ہوئی تھی. تو اس لیے یہ دورہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو لوکل پریزیڈنٹ کی انویٹیشن، اوپر سے کشمیریوں کی اتنی بڑی تعداد، ان لوگوں کی کانسٹیچوئنسیز اور جو مروجہ پالیٹکس ہے بریٹن کی، اس میں ان لوگوں کا انفلوئنس جو ہے، اس میں وہ لوگ لارڈز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، سٹیوں کے میئرز ہیں، کانسلر ہیں، ہر جگہ پہ ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو ظاہر ہے اس اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کا یہ کسی بھی طریقے سے پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر میں جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. البتہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. یہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح بھارت نے اس پہ ری ایکٹ کیا. اور میرے خیال میں ری ایکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پبلکلی وہاں پہ کچھ چیزوں میں جو بہت ڈسپلے ہوئی ہے، مثلا ایک میچ تھا اس میں حصہ لیا، اس طرح کی چیزیں، سو پبلکلی اپیئرنس جو وہاں پہ شو کی. تو ظاہر ہے کہ بھارت کی اپنا اس پہ ایک سٹینڈ ہے جی کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، جو بھارت کا خیال ہے کہ بھارت کا حصہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی برٹش جو ہے آفیشل الیکٹڈ یا سول سرونٹ اس کا اس طریقے سے جانا ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے ایک جو ہے ایک اریٹیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ بنتا ہے بھارت کے لیے. جی، تو اس ساری صورتحال میں ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غیر ملکی وفد جموں کشمیر جاتا ہے
جب ہم نے یہ G20 کانفرنس کے معاملے میں دیکھا تو پھر پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ لانچ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ پروٹیسٹ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح لانچ ہوتے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آنے والے وقت میں کوئی اور نئی شکل بنے گی؟ جیسے ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک بدلا ہوا جموں کشمیر دیکھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں جب بھارت کے بھی الیکشن ہو جائیں اور اگر پاکستان کے الیکشن ہو سکے، اگر وہ ہو جائیں، تو اس کے بعد کوئی لگتا ہے آپ کو اس سال کے آخر تک کوئی اس میں جموں کشمیر کے معاملے میں کوئی تبدیلیاں انٹرنیشنل لیول پہ یا دونوں ملکوں میں کوئی اور آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ جو ہے وہ 20 سال تک مسئلہ کشمیر کو ایک طرف کر دیں اور باقی معاملات میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو کریں، جو کہ ہو نہیں رہی ہے. آبویسلی بیہائنڈ دا سین، پردے کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں، ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر بھی. لیکن بہرحال پاکستان کا اس حد تک چلے جانا کہ جی آپ 20 سال تک بے شک مسئلہ کشمیر پہ بات نہ کریں اور دوسرے معاملات جو ہے وہ طے کریں، یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اچیومنٹ ہے اور ان کا یہ ایک بہت ہی لانگ سٹینڈنگ قسم کی پالیسی رہی ہے جو ان کی ایکسٹرنل افیئرز کی، کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز میں کشمیر کو گھسیٹنے کے بجائے کچھ عرصے کے لیے کشمیر کو ایک طرف رکھ کے تو ہمارے درمیان جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر ہے. اس کو اگر آپ نیچے پیچھے جا کے دیکھیں ہسٹری میں تو پنڈت جواہر لال نہرو نے بہت ابتدائی دنوں میں بڑا کلیئرلی اس کو آرٹیکولیٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوسرے مسائل ہیں جو جا کے کشمیر ایشو میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ سارا پریشر جو ہے وہ جا کے لیک ہوتا ہے. تو یہ پالیسی انڈیا کی لانگ سٹینڈنگ 70 ایئرز سے پالیسی رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ایک بارگین کے طور پہ، چپ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو اگر یہ کچھ عرصے کے لیے مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کے تو ریئلی انڈیا پاکستان ایشوز پہ کنسنٹریٹ کریں تو کافی پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان نے یہ بات مان لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ سرنڈر کیا ہے مسئلہ کشمیر پہ. جیسا کہ آپ نے کہا 5 اگست 2019 میں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں پاکستان نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہوئی آج تک ہو رہی ہے جو وہاں پہ خواہ جموں کشمیر میں ہو یا انٹرنیشنلی ہو، اس میں پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی زیادہ میوٹیڈ قسم کا رسپانس ہے، اور وہ جسٹ ایک جو کاسمیٹک طریقے سے کوئی بیان دے دیا، اور وہ بھی بہت ہی ایک طرح کی نیم دلی سے جس کو آپ کہتے ہیں. ادروائز پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے کہ آپ 20 سال تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ایک سلو برنر پہ جو ہے وہ رکھ دیں. بہت شکریہ بشانی صاحب، آپ نے بہت سیر حاصل انداز کے ساتھ دونوں اہم ایشوز پہ بات چیت کی اور بالکل نئے اینگلز بھی اس میں پیش کیے. ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی، اور آپ تھرڈ اوپینین ٹیگ ٹی وی پر باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.